نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجازي كل صالح ورائم كل قامع ورحم كل قارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات الشامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي الذين كتب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. القائمة الباقية على أعدائهم وغاصبهم ومنهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایثار ثواب جو بتسلط امام حسین منعقد ہو رہا ہے وہ دولت ہے جو الحمدللہ آپ کے علاوہ ہر غیر کو نصیب بھی نہیں ہے. دولت یا نعمت کوئی بھی ہو اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کی قدر باقی رہے. جہاں سے ناقدری ہونے لگتی ہے وہاں سے نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں. ایک عظیم دولت ہے, ایک عظیم نعمت ہے جو خدا نے ہمیں حوالے کی ہے. دو لفظ ہے ایثار ثواب ہے, ایک ایثار اور ایک ثواب. ایثار بھیجنے کو کہتے ہیں, ٹرانسفر کرنا. ثواب کے معنی سے آپ سے اچھے سے کوئی واقف ہوگا نہیں. حالانکہ اگر میں اس مجمع میں کسی کو بھی کھڑا کروں
اور کہوں کہ ثواب کے معنی بتاؤ تو ہم ثواب کے معنی ثواب ہی بتائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جب آپ گھر واپس جائیں اور آپ کے والد نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سے پوچھیں کہ مجلس میں گئے تو کیا ملا، تو آپ کہیں گے ثواب ملا۔ اگر پلٹ کے انہوں نے کہہ دیا کہ دکھاؤ کہاں ہے، تو آپ انہیں دکھا نہیں پائے۔ کمال یہ ہے کہ دینے والے نے دیا بھی ہے، لینے والے نے لیا بھی ہے، مگر ویزیبل نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دی جاتی وہ کم سے کم بتائی جا سکتی ہے، تو ثواب اگر دکھائی نہیں دیا جا رہا ہے تو کم سے کم بتایا ضرور جا سکتا ہے کہ ہے کیا۔ اس وقت آپ کمانے کم بھیجنے زیادہ آئے ہیں، حالانکہ دنیا کی منطق یہ ہے، یہ ہمارے سلموں کو باہر رہتے ہیں، دنیا کی منطق یہ ہے کہ بھیجے گا وہی جو خود کما سکتا ہو، جو خود نہیں کما سکتا وہ بھیج بھی نہیں سکتا۔ پہلی شرط بھیجنے کے لیے کمانا ہے۔ آپ کا بیٹا باہر چلا گیا، آپ نے اسے فون کیا، بیٹا کب سے گئے ہو کچھ بھیجا نہیں، وہ کہے گا پاپا پہلے کما تو لوں تبھی تو بھیجوں۔ بھیجتا وہی ہے جس کے اندر کمانے کی صلاحیت پائی جائے۔ ثواب قبر والے کو اسی وقت پہنچے گا جب یہاں والوں کو پہنچ رہا ہو۔ ثواب اسی وقت پہنچے گا کہ جب یہاں والے اسے لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں، اسی وقت پہنچے گا۔ جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ ہے ثواب۔ فرام میں ایڈریس آپ کا رہے گا اور ٹو میں ایڈریس اس کا رہے گا کہ جس کے نام جا رہی۔ میں اسی طریقے سے باتیں کرتا ہوں کہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں باتیں کرنے آیا۔ ٹو میں ایڈریس اس کا رہے گا کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں۔ ہر جگہ دنیا میں جو کوریئر سسٹم ہے، جو اسپیڈ پوسٹ سسٹم ہے، جو خط بھیجنے کا سسٹم ہے، جو منی آرڈر سسٹم ہے، جو کچھ گفٹ پیک بھیجنے کا سسٹم ہے، سارے سسٹم میں دونوں ایڈریس کا ہونا ضروری ہے۔ کہاں سے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی زندگی شرط ہے۔ جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی حیات شرط ہے۔ جہاں جا رہا ہے کبھی کسی کھنڈر کا پتہ نہیں لکھا جاتا بلکہ زندہ مکانوں کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ مولانا جہاں جا رہا ہے جب تک وہاں لینے والے میں لینے کی صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک بھیجنے کا فائدہ کیا۔ ایصال ثواب کا مفہوم پایا ہی اس قوم میں جاتا ہے جہاں بھیجنے والا بھی زندہ ہوتا ہے، لینے والا بھی زندہ مردے کو نہیں بھیجا جاتا کیونکہ مردے کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب جن جن کے یہاں ایصال ثواب نہیں پایا جاتا، جن جن کے یہاں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا، سمجھ گئے، سمجھ جائیے کہ ان کا وعدہ مر چکا ہے، زندہ ہوگا تو ایصال ثواب۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بنیادی شرط زندگی ہے کیونکہ زندگی دی ہے حی نے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ ثواب آپ کے پاس جب ہوگا نہیں تو آپ دیں گے کہاں سے؟
ثواب کیا ہے ایک دو جملوں میں بتاتا چلوں تاکہ یہ لفظ بھی تشنا نہ رہ جائے کہ مولانا پوچھ تو رہے تھے لیکن بتایا نہیں. ثواب کبھی کبھی تبرک بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی جب فرش عزا پر آنے والا بھوکا ہو تو تبرک بھی ثواب ہے. پیٹ بھرا ہو تو پتہ نہیں دینے والا اپنی فریادی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن کبھی کبھی تبرک بھی. مجھے نہیں معلوم میرے یہاں کی عزاداری میں تبرک کا سسٹم کب سے شروع ہوا, مجھے نہیں معلوم. شاید 100-200 سال پہلے تبرک کا سسٹم شروع ہوا اور پہلے ایسا نہیں تھا, تبرک لوگ نہیں دیتے تھے, اب دینے لگے. اس کی بھی وجہ ہے ثواب وہ معرفت ہے جو باب مدینۃ العلم کے صدقے میں حسین کے فرش پر ملتی ہے. وہ معرفت ہے. میں 20 سال سے مجلس حسین میں شریک ہو رہا ہوں. 20 سال پہلے حسین کو جتنا پہچانتا تھا آج بھی اتنا ہی پہچانتا ہوں. معاف کیجئے گا ثواب میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے. آپ چپ ہیں, چپ رہنا آپ کا حق ہے. ثواب میں کوئی ترقی نہیں. میں 20 سال پہلے امام حسین کو جتنا پہچانتا تھا آج بھی اتنا ہی پہچانتا ہوں. کیسا ثواب؟ کوئی ثواب نہیں ملا. ثواب ملتا تو معرفت کا درجہ تو بلند ہوتا نا. پہلے کم پہچانتے تھے اب زیادہ پہچانتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ پہلے کم پہچانتے تھے اس لیے کبھی کبھی گناہ ہو جاتے تھے, اب زیادہ پہچانتے ہیں اس لیے بالکل گناہ نہیں ہوتے. جتنا معرفت بڑھتی جائے گی اتنا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ثواب اس روح کی غذا کو کہتے ہیں جس سے انسان کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے, جس سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ غذا ہے. ایک جسم کی غذا مجلسوں میں ملتی ہے اور ایک روح کی غذا ملتی ہے. ہمارے یہاں آدھار کارڈ دیکھ کے تبرک نہیں بانٹا جاتا. جو بھی آیا ہے اس کو ملے گا. جب جسم کی غذا جو بھی آیا ہے اس کو ملے گی تو پھر روح کی غذا کے لیے کسی خاص مسلک کا ہونا تھوڑی ضروری ہے. اگر روح اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر روح کی غذا بھی برابر ملے گی کیونکہ حسین کے صدقے میں بھی جا رہی ہے. روح کی غذا بھی برابر ملے گی. میں زیادہ بھٹکوں نہیں اس لیے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. اور جسم کی غذا بھی اسے برابر ملے گی. وہ معرفت ہی ثواب ہے کہ جو ہمیں اس فرش عزا پر حاصل ہوتا ہے. جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے جیسے عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے کردار سازی ہوتی چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں. بنیادی شے حیات ہے جو حی نے دی ہے. میں جلالی پہلی مرتبہ آیا ہوں, علی گڑھ خوب آیا ہوں. علی گڑھ تو اتنا آیا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا دوسرا وطن علی گڑھ, لیکن جلالی اتفاق ہے پہلی مرتبہ آیا ہوں. اور توجہ رکھیے گا, اگر یہاں آیا ہوں مثال دے رہا ہوں, آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا رہا ہوں. یہ گھڑی جو میں نے پہن رکھی ہے یہ مجھے بلاسپور میں چاہنے والے نے دی. مجلس پڑھ کر موبائل میں نے ابھی مولانا بہلول صاحب کو دے دیا تو وہاں میں بار بار جیب سے موبائل نکال کے ٹائم دے رہا تھا. ممبر سے اترا ایک صاحب نے وہاں خان تھے, انہوں نے اپنی گھڑی اتار کے دے دی. اس کے بعد بھی گیا وہاں پر میں بلاسپور, لیکن اس نے وہ گھڑی مجھ سے مانگی نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرضہ نہیں دیا تھا.
جب کوئی شے اپنے کرم سے عطا کی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں لی جاتی. ہاں جب دوبارہ گیا، ایک ایک لفظ پر توجہ رکھیے گا کیونکہ میں گزر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بھی گزر جائے. بات گزرنی نہیں چاہیے. جب دوبارہ گیا تو اس نے گھڑی مانگی نہیں، لیکن گھڑی کو دیکھا ضرور. اس نے میری کلائی کو دیکھا ضرور کہ جو دیا تھا اس کا یہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں. جو چیز ہم نے ان کو دی تھی کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں، گھڑی تو انہوں نے پہن رکھی ہے، یعنی جس مقصد کے تحت میں نے گھڑی دی تھی اس مقصد پہ وہ پوری اتر رہی ہے. اچھا اگر میں مثال کے طور پر پہن کے نہ جاتا اور وہ خود کبھی ہمارے گھر آ جاتے اور دیکھتے کہ ہمارے بچے اس گھڑی سے کھیل رہے ہیں، کبھی وہ اس کو پھینک کے دے رہا، کبھی وہ ادھر سے اسے کچل رہا، شیشہ الگ، کانٹے الگ، تار الگ. کمال یہ ہے کہ میں اسے ضائع بھی کر دوں گا نا تب بھی وہ نہیں مانگے گا. ایک توجہ کرے میں کیا بتا رہا ہوں. میں اسے ضائع بھی کر دوں گا تب بھی وہ مانگے گا نہیں کہ یہ واپس کیجیے، آپ نے قدر نہیں کی. یہ نہیں کرے گا، کہے گا اب تو دے نہیں، اب واپس نہیں لے سکتا. واپس لینا کمزور بھی ہوتی ہے، مگر یہ حق ضرور کر لے گا کہ اب اگر دوبارہ کوئی گفٹ دینا ہو تو ان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قدر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، محنت نہیں کرنے والوں کو. اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہوں. ایک دولت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، حیات. ہم لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے. آگے کا بولیے، صحیح ہے یہ محاورہ؟ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے. دنیا کے سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ. آپ خالی ہاتھ جانے کے لیے آ بیٹھے ہیں. حسین آپ کے پاس ہو اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں. اہل بیت آپ کے پاس ہو اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں. یہ ہو سکتا ہے خالی ہاتھ جاؤ گے. اچھا کمال یہ ہے، دیکھیے بات اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ چلیے گا. اگر وہ خالی ہاتھ بھیجتا تو بھرے ہاتھ کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا تھا. بھائی خالی ہاتھ ہی تو بھیجا تھا، خالی ہاتھ بھی آیا ہے، اس نے کون سا گناہ کر دیا؟ اگر بھر کے بھیجتا اور اس کے بعد تو پوچھتا کہ صاحب کہاں ضائع کر دیا تو حق تھا نا. تو دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا گیا. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بہت آیت نہیں پڑھی، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی. خدا کہا کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، جنہوں نے توحید کا پڑھا ان کو عزت عطا کی، جنہوں نے رسالت کا پڑھا ان کو عطا کی. تھوڑا یونیورسل بنیے. بنی آدم، جس کو آدمی بنایا اس کو ہم نے عزت عطا کی، توقیر عطا کی. لیکن میں نے بات حیات سے شروع کی ہے کہ پہلی دولت جو اس نے دی وہ کون سی دولت تھی؟ حیات کی. واپس لینے کا وہ خدا ہی کیا جو دے کے لے لے. ہمارے جیسا آدمی گھڑی دیتا ہے تو لیتا نہیں. خدا حیات دے کے گیا کہ نہ واپس کرو. وہ خدا ہی کیا جو حیات دے کے واپس لے لے. اس نے دے دی اور چیلنج یہ دیا کہ جی کے دکھاؤ. نہیں بات نہیں پہنچی، بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہیں. چیلنج
کہ جی کے دکھاؤ. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے بندے کی کیا وہ شعر کیا ہے؟ ہماری نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. جینے کی پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حیات دی ہے، تمہاری مشکل یہ ہے کہ اس کو جینا ہے. وہ واپس لینے والا نہیں ہے، تم کو حیات دے دی، اب تم جی کے دکھاؤ. تم کہہ رہے ہو خالی ہاتھ آئے ہو، مودی جی کی حکومت آ جائے اور تم اس حکومت میں اڈانی ہو، کتنی دولت کماؤ گے؟ اور یہ بات جا رہی ہے، آپ کو خاموش ہے، کتنی دولت کماؤ گے؟ مطلب 4-5 سال میں تم ایشیا کے بڑے پیسے والوں میں آ جاؤ گے. تمہارے پاس ایسی کوئی دولت آ جائے، ایسی کوئی دولت آ جائے اور ایک ہلکا سا دل کا عارضہ ہو، ہندوستان کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے اور ڈاکٹر سے کہو کہ پیسے کی فکر نہ کرنا، اچھا صاحب بچانا کیا ہے؟ کہا بس میری جان بچا لو، ہم نے جتنا کمایا ہے سب لٹا دیں گے. تم تو ابھی کہہ رہے تھے خالی ہم کھائیں. اتنی خاموشی تو سنو گے تو جلدی کرنا ہوگا. تم تو ابھی کہتے کہ خالی ہاتھ آئے. تم نے جو دولت کمائی تھی وہ سب لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اس دولت کو بچانے کے لیے جو تم نے کمائی نہیں تھی، خدا نے دی تھی. ابھی کہو گے کہ خالی ہاتھ آئے تھے. اتنی قیمتی دولت لے کر آئے کہ اپنی دولت لٹا کے اس دولت کو بچانے کے لیے تیار ہو. کہ بھئی یہ لے لو، وہ بچا دو جو اس نے دی ہے، اس دولت کو محفوظ کر دو. اس کا مطلب خالی ہاتھ نہیں آئے، بڑی قیمتی دولت لے کر آئے. ایک دولت آپ کے پاس دی ہے، بالکل اس وقت ذکر آ گیا اور ذہن میں بات آ گئی تو اس کر دو. چھٹے امام کے پاس ایک شخص چھٹے امام سے بھی ہے، ساتویں امام سے بھی ہے، دونوں شاید الگ الگ پہلوؤں میں ہوں. بہت غور سے سننا. امام کے پاس شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا فقیری نے جان دے رکھی ہے، بڑا برا حال ہے، بہت برا حال ہے. امام نے کہا کہ ہماری ولایت ہے. مولا بطور ہے. اس وقت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ دولت مند کون ہوگا؟ تو اس نے بہت سوچ کے کہا. ایک روایت میں ہے کہ یہ ساتویں امام نے پوچھا تو سامنے والے نے کہا کہ مامون. ایک روایت میں یہ ہے کہ چھٹے امام نے پوچھا تو سامنے والے نے کہا منصور. سب سے زیادہ دولت مند جو اس وقت منصور ہے، منصور دمانی کی. کیا تمہارے حساب سے سب سے زیادہ پیسے والا وہ ہے؟ کہا وہ پوری دولت دے دے تم کو اور تم سے کہے اپنی یہ ولایت اور ہماری محبت کا سودا کر لو. تم تیار ہو جاؤ. بولا ہرگز نہیں، جان دے دوں گا، دولت نہیں دوں گا. کیا کوئی تمہارے پاس بڑی دولت ہے یا اس کے پاس بڑی دولت ہے؟ اس کے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے. پھر جس کے پاس ہماری محبت و ولایت ہو اسے خود کو فقیر نہیں کہنا چاہیے. صلوات پڑھیں. حیات جیسی دولت خدا نے عطا ہے، قیمتی دولت. خالی ہاتھ آپ نہیں آئے، آپ خالی ہاتھ نہیں آئے. خدا نے یہ دولت دے دی، ہمیں چیلنج یہ دیا کہ اس دولت کو بچا کر کے رہو، اس کی حفاظت کر کے رہنا، اسے ضائع مت کر دینا. نعمت ہے نا، بڑی نعمت. ایک نعمت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے اور کر دیا. دوسری نعمت، شاید اس نعمت کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وہ بچہ جو ابھی اٹھ کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوا ہے، جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پاتا، صرف کروٹیں بدلتا ہے.
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ماں اس سے الگ ہوتی ہے نا تو اس سائڈ بھی تکیہ رکھ دیتی ہے اور اس سائڈ بھی تکیہ رکھ دیتی ہے تاکہ کہیں یہ پلٹ کے نیچے نہ گر جائے. یہ ماں ہے, اسے خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو چوٹ آ جائے. ماں کے دل میں یہ ممتا کس نے ڈالی ہے؟ خدا نے ڈالی ہے نا. ماں زیادہ کیئر کر سکتی ہے یا خدا زیادہ کیئر کرتا ہوگا؟ خدا کرتا ہوگا نا, چونکہ ماں کو معلوم ہے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے, لہذا کہیں یہ گر نہ جائے تو اس کے لیے تحفظ فراہم کر دیا, کہیں میرا بیٹا چوٹ نہ کھا جائے. اب کبھی یہ ہوا کہ وہ تکیہ رکھنا بھول گئی, بھائی وہ بھول سکتی ہے. میں ایک ایک لفظ کے ذریعے سے آپ کو آگے لے جا رہا ہوں. وہ کبھی بھول سکتی ہے لیکن جو حقیقی محافظ ہے وہ کبھی بھولتا ہے. تجربہ آپ سب کو ہوگا, یہ ہر گھر کی کہانی ہے. بچہ تخت سے نیچے گر گیا, ماں دوڑی ہوئی آئی, ادھر سے دادا لاٹھی پکڑ کے دوڑے ہوئے آئے, ادھر سے باپ آیا, ارے بچہ گر گیا. اب اٹھایا, تھوڑی دیر تو گیا وہ, اٹھایا, گھٹنا چیک کیا, کونی چیک کی, رو تو رہا ہے مگر چوٹ کہیں نہیں ہے. تجربہ ہے نہیں ہے تجربہ. ہم ایک سیڑھی سے گر جاتے ہیں تو فریکچر ہو جاتا ہے. بچہ اونچائی سے گر گیا لیکن کوئی چوٹ نہیں. ڈاکٹر نے آگے ایکس رے کروایا, کچھ نہیں, ٹھیک ہے, بچے کو کچھ نہیں ہوا. میں بڑا حیران تھا کہ بڑے محفوظ نہیں رہتے. بچے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ایک روایت نظر سے گزری, چھٹے امام فرماتے ہیں ساتھ ساتھ چلیے گا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دولت کیا ہے جو خدا نے دی ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا ہر بے شعور بچے کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اس کے اندر شعور نہ آئے. کون معمول کر رہا ہے؟ خدا. معمول بچے کی حفاظت کے لیے معمول کر دیا. یہ بڈھے لوگ, انہوں نے کیا خطا کی ہے؟ یہ نوجوان, اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی حفاظت پر کیوں نہیں؟ کہا فرشتے اس کے پاس بھی ہیں لیکن حفاظت کے لیے نہیں, نزاعت کے لیے. فرشتے دونوں جگہ ہیں, وہاں کام حفاظت ہے, یہاں کام نزاعت ہے. وہ شامل بچانا نہیں ہے, بچانا اسی کو ہے. تو معبود اسے کیوں بچایا؟ کہ اس لیے کہ وہ معصوم ہے. معبود اس بچے کی حفاظت کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ معصوم ہے. کبھی کبھی ہوا ہے آپ نے چھوٹے بچے کو مار دیا تو فوراً گھر میں چاروں طرف سے آواز گونجنے لگتی, معصوم کو کیوں مار رہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ معصوم ہے؟ کہا مولانا معصوم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب دوسری دولت خدا نے جو دی وہ عصمت کی دولت ہے. کسی کو اس نے گنہگار نہیں پیدا کیا. کسی کو اس نے گنہگار نہیں پیدا کیا, سب کو معصوم پیدا کیا. کا حیات دی تو واپس لے کر آنا, عصمت دی گناہوں سے دامن اس میں واپس لے کر آنا. تمہیں معصوم بنایا ہے, معصوم ہی واپس آنا. نہیں, فضائل بھی اسی میں ہے. خدا معصوموں کی حفاظت کے لیے فرشتے رکھتا ہے, گنہگاروں کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں رکھے جاتے. جو جس درجے کا معصوم ہوگا اس کے لیے ویسا ہی فرشتہ آئے گا.
پیدا کیا. تمہیں کرنا تقویٰ کوئی ایڈیشنل چیز تھوڑی ہے. وہاں جاؤ بازار میں 200 روپے کلو ملنا لے کے آتا. تقویٰ اصل تمہارا نا. تقویٰ کوئی باہر سے اندر لینے کی چیز نہیں ہے. تقویٰ تمہارے اندر ہے. تقویٰ بچنے کا نام ہے, ایڈ کرنے کا نام نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات خوش رہی ہے. تقویٰ بچنے کا نام ہے, ایڈ کرنے کا ایڈ نہیں ہے. کچھ کہاں یہ چیز اپنے اندر ایڈ کرو نا. خدا نے جیسا بنایا بس اپنی عصمت کی حفاظت کر دو. تمہیں معصومی ہی واپس بلایا جائے, اس کے لیے ہم نے تقویٰ کو ڈھال بنایا ہے. اور جب ہمارے مولوی کو بلایا, کہا آ جائے تقریر میں مجلس پڑھ دیجیے مولانا, مزہ آ جائے. نہیں, یہ شو تھوڑی ہے, کوئی مجلس حسین ہے, کوئی شو تھوڑی ہے. گھر کے گئے تو بڑا واسطے واسطے پڑھا کیا بڑا گیا. مزے کے لیے آئے ہو یا سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتائیے. کڑوا کڑوا میں ہمیشہ بولتا ہوں, یہ کون سی جگہ ہے, آپ کیوں آئے یہاں؟ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا. کبھی مسجد میں ایسا ہوا نماز پڑھی اور گھر جا کے نماز پڑھنے مزہ آ گیا. وہاں نہیں ہوگا. عبادت وہ بھی ہے, عبادت یہ بھی ہے, دونوں عبادت ہے. سید الساجدین نام تھا ان کا. سید الساجدین کا ایک اور سنا, اللہم اذقنی حلاوت ذکرک. معبود میرے کان و دہن کو اپنے ذکر کی چاشنی سے آشنا رکھنا. یعنی جو مزہ آئے وہ تیرے ذکر میں آئے, صرف مجلس میں نہیں, نماز میں بھی آئے. تو انصاف سے چلیے گا, ساتھ ساتھ دے کے چلیے گا. مزہ دونوں جگہ آنا چاہیے, صرف دیکھ کے آنا نہیں چاہیے. بڑی قریبی سی حقیقت ہے, سنا دوں. آ گئی ہے بات ذہن میں. میں کلکتہ گیا. کلکتہ میں تم نے ملاقات کی ہے ایک آفس میں جہاں پر مصطفیٰ کے ہاشم کلکتہ رہنے والا تھا. مدرسے کا تھوڑا سا پڑا ہوا تھا, 4-5 سال. کہنے کا میٹنگ ہوئی محرم سے ٹھیک پہلے کہ کون سا ذاکر بلایا جائے. تو سیکریٹری صاحب آستین چڑھا کے بولے اب کے ایسا آدمی بلائیں جو کبھی نہیں آیا ہو, نہایے اب کے ایسا آدمی بلائیں گے جو کبھی نہیں آیا ہوگا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہ ہاشم وہیں بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ شاہ رخ خان کو بلائیں گے. یہ معیار ہے, یہ معیار ہے کہ کبھی نہیں آیا ہو, یا وہ آئے جس کی شہرت ساتویں آسمان پر ہو, یا وہ آئے جس کے ساتھ کوئی گنر چلتا ہو, یا وہ آئے جس کی فیس بہت زیادہ ہو. جتنا مہنگا ہوگا جنت اتنی سستی بیچے گا. سستے ذاکر جنت میں نہیں کرتے, مہنگا ذاکر جنت سستی کرتا ہے. اسی اکنامیکل بازار میں ہمارا دین بھی پھنسا ہوا ہے. خدا کے لیے اسے نکالیں, خدا کے لیے نکالیں. بڑا آسان سا دین ہے, بہت آسان سا دین. ذاکر کو چننے سے پہلے یہ طے کرنا کہ امام زمانہ خوش ہوں گے یا نہیں. امام زمانہ کا ذاکر ہے یا بات کی بریکٹ میں اس کی کے سلام تمہارا
کرتا ہے جیسی یونیورسٹی تمہارے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے کسی کے پاس ابھی محرم آنے والا ہے کیونکہ میرے بچوں کی خواہش بھی تھی کہ میں چونکہ استقبال اعظم دین وقت ہے اس وقت میں نے ایک جملہ ابھی کہا تھا تم سے ہی کہا تھا کہ سیب کا درخت کوئی لکڑی کے لیے نہیں لگاتا سیب کا درخت سیب کے لیے ہی لگتا ہے ہاں لکڑی کا بھی فائدہ ہے مگر لکڑی میں اٹکے کیوں اس سے باہر آؤ سیب سیب کے لیے ہی لگاتے ہیں لکڑی کے لیے نہیں عزاداری اپنے وجود میں انقلاب کے لیے برپا کرتے ہیں ثواب کے لیے نہیں ثواب بھی ملے گا ثواب ہی اس وقت ملے گا جب تمہارے اندر انقلاب آ جائے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 دن صرف 10 دن اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دے اور کہے کہ مولا ان 10 دنوں میں آپ کے حوالے جیسی چاہے میری تربیت کریں ممکن نہیں ہے کہ وہ 10 دن گزر جائیں اور اس کے اندر انقلاب نہ پیدا ہو نہیں جملہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا جملہ اس سے آگے ہے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر انقلاب نہ آئے جو ایک لمحے کے لیے خود کو حسین کے حوالے کرتا ہے حسین اس غر کو منتخب کر دیتے ہیں تم 10 دن کے لیے حسین کے حوالے کرو گے تو حسین تمہارے اندر انقلاب برپا نہیں کریں گے تم حوالے کرو گے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کیسے چھٹے امام نے بتایا زیارت کے آداب ہے حسین کو سلام کرنے کے آداب ہے اور ہم حسین کو سلام کیسے کرتے ہیں نماز کا کوئی سلام اپنے گھر کے بڑے کو بھی اگر ایسے سلام کر دو گے نا تو چماٹ پڑ جائے گی بڑے کو سلام کرنا نہیں آتا یہ ادب بھی نہیں ہے یہ کیسے سلام کرتے ہیں حسین کو کیسے سلام کر رہے ہو بھائی کیسے سر کتنی کرتی بات دھیان کدھر ہے زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اشارہ کدھر ہے السلام علیکم ادھر بچے کو بھی اشارہ کرنا چھوڑ دو ادھر حسین کو بھی سلام کیا کر رہے ہو کیا کس کو سلام کر رہے ہو تم اپنے باپ کو بھی ایسے سلام نہیں کرتے جیسے حسین کو سلام کر رہے ہو اور خود کو اللہ سب سے بڑا اللہ تو مجھے بھی سلام کرنا سلام کسی بھی بات سے پہلے سب سے پہلا پیش ہے سب سے پہلی چیز ملاقات میں سلام ہوتی ہے مولانا مولا حسین سے ملنے کے دن ہے نا سب سے پہلی چیز حسین کو سلام کیسے کیا جائے ابھی اس کا ادب نہیں ابھی میں اس کا ادب سیکھیں حسین کو سلام کر ایران کے بہت بڑے عالم تھے پیدل جا رہے تھے کربلا زیارت کے لیے راستے میں پیدل جا رہے تھے کھیت کھلیان سے راستے میں ایک چرواہا ملا نوجوان سا بھیڑ بکریاں چرا رہا اس نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں تو نے کہا اس چرواہے کو میں کیا بتاؤں کہ میں زیارت کے امام حسین کے لیے جا رہا ہوں اس سے زیارت کی کیا کروں کہنے لگے میں حسین کو سلام کرنے جا رہا ہوں اس نے کر کے پوچھا جواب آتا ہے پہلے کہ جس کو میں چرواہا سے بولا تو وہ چرواہا نہیں آدمی کا جواب آتا ہے تو دم بخود ہو گئے تم سلام کرتے ہو تو کیا جواب آتا ہے اگر جواب نہ آئے تو میں سلام کرنا چھوڑ دوں تم امامے سے کیوں متاثر ہوتے ہو اہل بیت لباس سے متاثر نہیں ہوتے لباس کی کوئی حیثیت نہیں کردار کی حیثیت ہے کیا جواب نہ آئے تو میں سلام کرنا چھوڑ دوں اچھا اتنا کانفیڈنٹ ذرا سلام کرنا کہتے کہ اسی وقت کربلا میں کیا سینے پہ ہاتھ رکھا کرتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے پورے فضا میں اس کے سلام کا جواب میں عارف
सलाम का जवाब देता है। अब आप करो। कहने कि मेरा कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन मैंने सलाम करने से पहले तवस्सुल किया, कहा मौला मुमकिन है मैं ना अहल हूँ, मगर आपका करम बहुत वसी है, मेरी नाअहली को मत देखिएगा, अपने करम को देखिएगा, इसके सामने कम से कम मेरी इज्जत रखनी चाहिए। कहेंगे सलाम मैंने भी किया, जवाब मेरा भी आया, मगर जिस शान के साथ उसका जवाब आया उस शान के साथ मेरा जवाब नहीं आया। सलाम करने का अदब सीखना है, हुसैन के सामने खड़े होने का अदब सीखना है। अभी बहुत काम बाकी है। मैं हदीस सुना रहा था, इमाम फरमाते हैं कि जब भी हुसैन की ज़ियारत का इरादा हो तो पहले कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, ए अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मैं आ गया। हुसैन को सलाम कर रहे हो ना, तो हुसैन को ऐसे सलाम करो, ए अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मैं आ गया। आपने सदाए हरनी बुलंद की थी ना, मैं आ गया। रिवायत का जुमला है, अपनी तरफ से नामदार बात नहीं कर रहा है, छठे इमाम की पाकीज़ा ज़बान का जुमला है। इन लम युजिबका बदनी इंद इस्तिगासती फक़द अजाब। के नौजवानों मैसेज लेकर जाना, पैगाम लेकर जाना मुहर्रम से पहले। इमाम फरमाते हैं हुसैन को सलाम करने से पहले ये कहना कि ए आका, जिस वक्त आपने सदाए हरनी बुलंद की थी उस वक्त चूंकि मैं पैदा नहीं हुआ था, लिहाजा मेरे अंदर जवाब देने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब मैं पैदा हो गया हूँ, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लब्बैक मैं आ गया। ये जो लब्बैक क्या हुसैन कहते हो ना, ये इमाम जाफर सादिक ने सिखाया, ये छठे इमाम ने सिखाया। ऐसे कहो मैं अब आ गया हूँ। इन लम युजिबका बदनी इंद इस्तिगासती फक़द अजाब। मैं अब जवाब दे रहा हूँ। कैसे जवाब दे रहा हूँ? मैं आ गया हूँ बेबसरी, अपनी बसारत लेकर, व शमई, अपनी समाअत लेकर, व कल्बी, अपना दिल लेकर, व हवाया अलग तस्लीम। ए आका, इस दिल में अब कोई आरज़ू नहीं है सिवाय आपके। आप ही मेरी ख्वाहिश है, आप ही मेरी आरज़ू है। आंखें वही देखेंगी जिसका हुक्म आपको होगा, कान वही सुनेंगे जो आप चाहेंगे, कल्ब वही सोचेगा जो आप चाहेंगे, आरज़ू वही करूंगा जो आप चाहेंगे। अब मैं कुछ नहीं हूं, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। हर नजर से पहले हुसैन को सोचना, हर बात से पहले हुसैन को सोचना, हर बात कहने से पहले हुसैन को सोचना, हर बात सुनने से पहले हुसैन को सोचना। खुदा की कसम, अगर हुसैन अमल में आ गया तो न माशरे में झूठ राइज रहेगा, न दीवतें राइज रहेगी, न तुहमतें राइज रहेगी, क्योंकि सब का सौदा पहले से हुसैन के साथ हो चुका होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। उनसे जब पूछा गया ना कि अगर आपको पता चल जाए कि एक हफ्ते के बाद आपकी मौत है तो क्या करेंगे? जब मतलब आपको पता चल गया कि अगले संडे को आपकी मौत है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं जैसे जीना हो वैसे जीना। कहा मौत की तैयारी, कहा जब से शूर के आलम में आया हूँ मौत की तो तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई तब्दीली, जैसे जी रहा हूँ, रेडी हूँ। अभी कोविड आया, ऐसे ऐसे लोग मरेंगे, आपने सुना देखा, जिनके बारे में आप ये कहते हैं, हम लोग भी ये कुफरिया जुमले कभी कहते हैं कि इनके तो मरने का वक्त नहीं था। हालांकि
اگر ابھی اسی مجمع میں میں پوچھوں کہ شام تک کون کون زندہ رہے گا ہاتھ اٹھا لے تو ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا. بس آپ ہاتھ اٹھائیں گے ممبر پہ بیٹھے ہوئے نہیں بات نہیں کر سکتے. شام تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا مجھے یقین ہی نہیں. جب مجھے یقین نہیں ہے تو میں اپنے ہر عمل کو آدمی کے بس سمجھ لیجیے میں کروں. اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. یہ محرم آپ کی زندگی کا میری زندگی کا آخری محرم ہے. یہ مجلس آخری مجلس ہے. یہ ساتھ آخری ساتھ ہے. بس اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. چلو حسین کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. چلو حسین سے دوستی کر لیتے ہیں. انجمن بازیاں بہت ہو گئی. سب سیکریٹری کی لڑائیاں بہت ہو گئی. حسین نے قربانیاں دی ہیں. قربانیاں کر رسی کو. حسین نے خود کو فدا کیا ہے. اگر حسین کے راستے پر ہو تو قربانیاں دینا سیکھو. بقرعید آ رہی آنے والی ہے نا. اس نے کتنے کا بکرا خریدا؟ 50 کا. اب تو پورے جلالی میں اس سے موٹا بکرا نہیں آئے گا جتنا آئے گا میرا. تو کسی کا نہیں ہوگا. دیکھ لینا خدا کوئی قربانی چاہیے. اچھا قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ مجھے جواب دو. مجھے بابا کہیں پر میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی نا بابا. مجھے چاہیے نہیں. میں ان سے کیا مانگوں جو خود لینے آئے. یہ خود لینے آئے. آپ سے کیا مانگوں؟ میں اس سے لوں گا جس کے دینے کے بعد اس کے ہاتھ میں کمی نہیں آتا. آپ دے دیں گے تو آپ کے کمی آ جائے گی. اس کے کمی نہیں آتی. قربانی کس کے لیے کرتے ہو بھائی؟ بولو. اللہ کے لیے. قربانی کرتے ہو کیا کہتے ہو؟ قربت اللہ. یہ ایران میں رہتے ہیں مولانا بخودی واقف ہوں گے. 35 سال سے ایرانی ٹیلی ویژن پر ایک شخص قرآن کی تفسیر کہہ رہا ہے. نام ہے محسن کراچی. اسرائیل کی یونیورسٹی میں اس شخص کے اوپر تھیسس لکھی جا رہی ہے کہ آخر اس کے اندر کیسی صلاحیت ہے کہ 35 سال سے یہ قرآن پہ کام کر رہا ہے. ٹیلی ویژن پہ تفسیر کہہ رہا ہے اور ٹیلی ویژن کی TRP کم نہیں ہوتی. کیسی صلاحیت ہے اس شخص کے اندر؟ وہ خود نقل کرتے ہیں. میرے ایک بہنوئی ہیں یا رشتے دار ہیں. انہوں نے بقرعید سے پہلے مجھے فون کیا اور فون کر کے پوچھا قربانی کی دعا بتائیے. تو کہنے میں نے اس سے کہا قربانی کی دعا یہ ہے کہ جب قربانی کر لو قربانی کی دعا یہ ہے کہ جب قربانی کر لو تو اچھا اچھا گوشت چھانٹ کے اپنے لیے مت رکھنا. پریکٹیکل باتوں میں زیادہ دوست نہیں آتا. یہ رکھو شام میں کباب کے لیے, یہ بریانی کے لیے الگ کر دو. کوئی چاپ پہ گوزر لینا ہے, چاپ پہ بنی چاپ جاؤ, تو اسے کہیں اور نہ دینا. جو کام خدا کے لیے کیا ہے اس میں اتنا زیادہ لفظ شامل ہے. جو کام خدا کے لیے کیا ہے جب اس میں اتنا نفس شامل ہے, جو اپنے نفس کے لیے کرتے ہوں گے اس کا کیا ہوگا. یہ کام تو خدا کے لیے تھا, قربانی تو راہ خدا کے لیے تھا, اس میں اتنا فرق. دین نے تم کو طریقہ بتایا ہے, 3 حصہ کرو, ایک حصہ خود رکھو, ایک حصہ ہمسایوں کو دو, پڑوسیوں کو دو, دینداروں کو دو, مومنین کو دو, ایک حصہ فقراء کو دو, رشتہ داروں کو دو. جب بانٹنے کا حکم موجود ہے تو چھانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تم یہاں چھانٹو گے, خدا بھیڑ سے وہاں تمہیں چھانٹے گا. اگر تم یہاں بانٹتے تو خدا بھی اپنے لوگ سے وہاں بانٹتا, تمہیں چھانٹتا نہیں. صلوات پڑھے محمد. ممبر پر بیٹھ کے میں ہاتھ رکھتا ہوں, پہلے ہاتھ رکھ کے چومتا ہوں. کیا کہتا ہوں چوم کے؟ میں ممبر پر کس لیے بیٹھا ہوں؟ خدا کے لیے. خدا کے لیے. یقین ہے کہ میں خدا کے لیے بیٹھتا ہوں. میں آپ کی بات کیوں کروں گا کہ آپ مجھے اسپیچ کے لیے کر رہے ہیں؟ میں ممبر پہ جو بیٹھا ہوں میں خدا کے لیے بیٹھا ہوں. اگر خدا کے لیے بیٹھا ہوں تو اپنی تعریف کیوں چاہ رہا ہوں؟ میں خدا کے لیے بیٹھا ہوں تو خود کو پرموٹ کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں, آپ مجھے بھی واہ واہ کریں گے اور اسے بھی واہ واہ کریں گے, تو کہے گا کہاں بیٹھے.
بیٹھنے والوں کے منہ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں قبرستان میں بیٹھا ہوں جنگل میں بیٹھا ہوں. آپ کہتے نہیں جنگل میں نہیں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں میں جنگل نہ کہتے بتا کے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ ممبر پہ بیٹھ کے فرش اعظم کو قبرستان بنا رہا پھر بھی آپ بابا کر رہے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے امام باڑے کو جنگل بتا رہا پھر بھی آپ بابا کر رہے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے بیابان بتا رہا پھر بھی آپ بابا کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف اس کی تعریف نہیں ہو رہی اس لیے کر رہا. وہ یہ کام خدا کے لیے نہیں کر رہا. وہ یہ کام حسین کے لیے نہیں کر رہا. وہ یہ کام اپنے نفس کے لیے کر رہا. یہی چیز ہے. یہی کلچر ہمارے بچوں میں آ رہا ہے. یہی کلچر ہمارے بچوں میں آتا چلا رہا ہے. جتنے زیادہ لائک ملے اتنا بڑا نوحہ خان, جتنے زیادہ شیئرز ملے اتنا بڑا نوحہ خان. امام حسین کو ذاکر اور نوحہ خان چاہیے, سیلیبریٹی نہیں چاہیے. اور ذاکر اور نوحہ خان اخلاص کی بنیاد پر طے ہوتا ہے, شہرت کی بنیاد پر نہیں ہے. پیدا کرنا ایک بہترین فرصت کا مطلب رہا. بہترین فرصت اس بار کی عزاداری لوگوں کو حسین سے جوڑنے کے لیے کرنا, توڑنے کے لیے نہیں. میں تم کو وقت ہوتا تو اس منبر پر بیٹھ کر ثابت کرتا کہ حسین نے کربلا میں بھی لوگوں کو جوڑا ہے. حسین سے ٹوٹ کے کوئی نہیں گیا, یزید سے ٹوٹ کے بہت آئے. حسین نے جوڑا, حسین نے آخر تک جوڑا. اگر تم منبر پر بیٹھ کر کسی کو توڑ رہے ہو, کسی کی دل شکنی کر رہے ہو, تم یزید کے نمائندے ہو سکتے ہو, حسین کے نمائندے نہیں. حسین کا نمائندہ جوڑنے کا کام کرتا ہے, توڑنے کا کام نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ جو لوگ پھٹ گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. دو کام اس نے شروع کیے جب اس نے پیدا کیا. میں ابھی یہاں آیا ہوں, میں کس کا مہمان ہوں؟ شاداب نام ہے, شجاع. میں شجاع کا مہمان ہوں. ٹھیک ہے, کیا کھانا ہے دوپہر میں جس کو ہم سوچنا ہے نہیں فالو کرنا, میرے ساتھ چلنا. مجھے کیا کھانا ہے دوپہر میں یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ شجاع. مجھے کہاں لیٹنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا. میں آیا ہونا نہیں کمرہ ہے آرام کے لیے, آپ کے لیے بہت توجہ. یہ دوسری مرتبہ کسی ممبر سے عرض کر رہا ہوں یہ بات, دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ اناؤ میں عرض کی مولانا یہ کمرہ آپ کے لیے, یہ ناشتہ آپ کے لیے, یہ پنکھا آپ کے لیے, یہ آسائش آرام آپ کے لیے. اگر بیدار ہو کے سن رہے ہو تو یہ جملہ کہوں, یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے ہے, ایک بار بھی نہیں کہا آپ کا ہے. ایک بار بھی نہیں کہا کہ دونوں میں فرق ہے. آپ کے لیے ہونا اور آپ کا ہونا اور نا اپنا مت سمجھیے. آپ کے لیے ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے مجلس پڑھ کے آئیے اور مجھ سے ہی کہیے چلو نکلو جو میرے لیے کرنا. تم یہاں کیا کرو گے, آپ کے لیے ہے. اس دنیا میں ہم یہ چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں. اس دنیا میں ہم یہی چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں. خدا نے کہا هو الذي خلق يجعل لكم ما في السماوات والارض. جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہے وہ سب تمہارے لیے. خلق لكم
کے لیے پیدا کیا ہے تم وہ کرو، اس سے دل نہ لگاؤ۔ مولانا آپ آئے ہیں ذاکری کے لیے، آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیے، کیا کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ سب ذمہ داری میری۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی ایک مقصد کے لیے مجھے بلاتا ہے، میری ساری ذمہ داری لے لیتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے کام پہ دھیان دو۔ تمہاری ذمہ داری میری ہے۔ خدا نے اگر کسی مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لیکن ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سوچا نہیں اب ہم کمائیں گے کیسے، کما لیں گے۔ ما من دابۃ فی الارض الا وعلی اللہ رزقها۔ 12واں پارہ یہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی چیز زمین پر ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ بات لوگ کہتے ہیں بھیا محنت کرو تبھی پیسہ ملے گا۔ اگر محنت سے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتا، نہیں تو ایجوکیشن حاصل کرو تب پیسہ ملے گا۔ اگر ایجوکیشن سے پیسہ ملتا تو چائے والا دیش میں چلا رہا ہوتا۔ مجھے بات بتاؤ کہ یہ کرو تو پیسہ ملے گا نا۔ رزق تقسیم ہو چکا، کس کو کتنا جانا ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ ہاں تمہارے حصے کی محنت تمہارے حوالے۔ کلیم ماجد کا شعر ہے کہ یہ کہہ کر دیے میری قسمت میں نارے، تمہاری امانت تمہارے حوالے، تمہاری محنت تمہارے حوالے۔ تم اپنے حصے کی محنت کرو، وہ کرنا پڑے گا۔ پانی اس نے پیدا کیا پینے کے لیے تو تمہیں حاصل کرنا پڑے گا۔ جیسے پانی اس نے مہیا کر رکھا ویسے رزق بھی مہیا کر رکھا، لینا تمہارا کام۔ لیکن تم یہ سوچو یہ کر لیں گے تو زیادہ ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا بڑا اچھا چل رہا تھا، کورونا نے ڈبا دیا، لاک ڈاؤن نے حالت بدلی کر دی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں لاک ڈاؤن نے کتنوں کو بنا دیا۔ اس کا مطلب نہ لاک ڈاؤن بگاڑتا ہے نہ لاک ڈاؤن بنانے اور بگاڑنے والا کوئی اور ہے، یقین بس اتنا ہی سا رکھنا ہے۔ جب تم اتنا سا یقین رکھو گے نا تو اس کو ہماری زبان میں توکل کہا جاتا ہے، اور جو خدا پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ خدا کے پاس گئے میقات میں، معبود فرعون تیرا دشمن ہے یا میرا؟ خدا نے کہا میرا۔ کب وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہا پھر تو اس کا دانا پانی کیوں نہیں بند کر دیتا؟ ہم سوچ رہے کہ 2 رکعت نماز رزق کی پڑھ لیں گے تو تھوڑا بڑھ جائے۔ فرعون کو موسیٰ سے زیادہ ملا۔ جناب موسیٰ شکایت کرنے گئے کہ دانا پانی بند کیوں نہیں کر دیتا؟ تو خدا نے کہا موسیٰ وہ بندگی چھوڑ سکتا ہے، میں خدائی تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں۔ میرا کام خدائی کرنا ہے، خدائی کرنے دو۔ کس کو کیا اور کتنا اور کب اور کہاں دینا ہے یہ بجانا۔ مبادہ اس سے یہ میسج ہے کہ اب چلو گھر پہ بیٹھتے ہیں، اب تو جو خدا کو دینا ہے وہ دے گا ہی۔ ایک شخص تھا 5ویں امام کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ خدا ہی رزق دیتا ہے اور خدا ہی حیات دیتا ہے اور خدا ہی موت دیتا ہے، تو میں اگر اپنے گھر کے کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کے کھڑکیاں دروازے سب بند کر کے بیٹھ رہا ہوں تو وہ کہاں سے رزق دے گا؟ سوال ہے، مولوی سے سوال ہوتا تو ایک آنکھ کھلتی اور منہ کھل جاتا۔ کرار صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے جاہل سے سوال ہوتا ہے تو اس کا منہ کھلتا ہے، عالم سے سوال ہوتا ہے تو اس کا منہ بولتا ہے۔ لیکن عالم بولتا ہے۔ پانچویں امام سے پوچھا کہ اگر میں اپنے کمرے کے سارے دروازے بند کروں تو رزق کہاں سے آئے گا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟
مجھ سے ہوتا تو میرا تو وہ کھل جاتا، مگر خدا کا شکر ہے سوال مولوی سے نہیں مولا سے تھا، تو جواب آیا تو آج ہم بولنے کے لائق ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب ہے، کیا خوبصورت جواب ہے۔ اس نے دلیل کیا تھی کہ اگر میں دروازے کھڑکیاں سب بند کر کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤں تو میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ امام نے کہا اس حساب سے تو تیری موت بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ تم نے کھڑکی دروازے سب بند کر دیا، اور موت کہاں سے آئے گا؟ نہیں، موت کیسے نہیں آ سکتی؟ موت تو آ سکتی ہے، کہا جہاں سے وہ موت بھیج سکتا ہے وہیں سے رزق بھی بھیج سکتا ہے۔ جس راستے وہ موت کا فرشتہ بھیجے گا اسی راستے حیات کا بھی فرشتہ بھیجے گا۔ چین میں زلزلہ آیا تھا، 2.5 مہینے کے بعد ملبے سے ایک عورت زندہ نکلی تھی، یہ انڈیا ٹائمز کی رپورٹ ہے۔ 2.5 مہینے کے بعد زندہ نکلی، اس کا رسپانس پہنچا رہا، کون دے رہا تھا؟ جس نے پیدا کیا ہے اس نے ذمہ داری دی ہے۔ میں ایک واقعہ بہت پڑھ چکا ہوں، جن لوگوں نے مجھے خوب سن رکھا ہے انہوں نے سن رکھا ہوگا، جناب سلیمان نبی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، دیکھا چیٹی منہ میں دانا لے کے آئی اور ساحل پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر بعد مچھلی باہر آئی، اس نے منہ کھولا، چیٹی جو منہ میں دانا لیے ہوئی تھی اسے منہ میں لیا اور لے کے اندر چلی گئی دریا میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مچھلی آئی اور اس نے منہ کھولا اور دریا پہ ساحل میں مچھلی کو اس کو چیٹی کو ڈراپ کر دیا اور وہ چیٹی اپنا راستہ، اب جو گئی تھی تو دانا لے کر گئی، واپس آئی تو منہ میں دانا نہیں تھا، تو جناب سلیمان نے اس کا رجع ادھر آ، کہاں گئی تھی، کیا چکر ہے، مچھلی آئی اور مچھلی نے تجھے لیا اور تو دانا لے کر گئی؟ کہا اللہ کے نبی اس دریا کی تہ میں ایک کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر میں ایک کیڑا رہتا ہے جو نابینا ہے، خدا نے خشکی سے مجھے اور تری سے اس مچھلی کو معین کیا ہے تاکہ ہم دونوں مل کر اس اندھے کیڑے کے رزق کا اہتمام کر سکیں۔ ہماری مشکل، ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس چیز کے چکر میں ہیں جس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اس چیز کی فکر میں نہیں ہے جس کی ذمہ داری خدا نے لی۔ اس دنیا میں رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، قبر میں رزق کی ذمہ داری خدا نے ہمیں ہی دی ہے، برزخ میں آسودگی کی ذمہ داری خدا نے ہمیں ہی دی ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی ذمہ داری خدا نے ہمیں ہی دی ہے۔ یہ تم کو کرنا، دنیا کی فکر نہیں کرتے، دنیا ہم سوال دیں گے، ہم نے بھیجا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے مجلس پڑھنے جاتے ہو، تمہارے جیسا ایک انسان تمہاری پوری ذمہ داری لے لیتا ہے، ہم نے ایک مقصد کے تحت تمہیں دنیا میں بھیجا، ہم ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داری ہے۔ یہ جو کمی کاستی، اس کا رزق زیادہ، اس کا رزق کم، یہ آسائش ہے، وہ آرام، وہ تکلیف ہے، یہ سب ہم آزمانے کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں یقین، 2 نبی ہیں سلیکٹڈ ہیں، دونوں کو خدا نے بھیجا ہے، ایک کی بادشاہی مشہور ہے، دوسرے کا صبر۔ صبر کیوں ہے؟ بھوک، پیاس، بیماری، الم، رنج، پریشانی، سب کچھ جناب ایوب کو دے دیا۔ ایک کو بادشاہی دے دی، محبوب دونوں تو تیرے سلیکٹڈ ہیں، ان دونوں کی زندگی میں اتنا اونچ نیچ کیوں ہے؟ یہی بتانے کے لیے ہے کہ کامیاب زندگی کا معیار بادشاہی یا فقیری نہیں، کیا ہوا کرتا ہے؟ بادشاہی یا فقیری کامیاب زندگی کا معیار، سلیمان بادشاہی کے بعد بھی میری بندگی کر رہا ہے، ایوب مصیبتوں کے بعد بھی میری بندگی کر رہا ہے۔ دونوں میں تمہاری کیا کنڈیشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم خدا کے ہو یا نہیں ہو، بس وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے اور ایک مجلس میں ایک اشرے کا میٹر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنی باتیں میں نے کہی ہوں ان پر سوچیے گا، غور کیجیے گا،
ایک مرتبہ اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کیجیے گا، ان سے مدد طلب کیجیے گا. یقین جانیے جس کا حسین نے ہاتھ تھام لیا وہ نہ کبھی مایوس ہوا، نہ کبھی نا امید ہوا، نہ کبھی ناکام ہوا. بس حسین ہاتھ تھام، اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیجیے، حسین کے حوالے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ آخری بات میں آج کل، کیونکہ یہ بالکل لیٹسٹ میرے مطالعے میں یہ باتیں آئی ہیں، بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں، بلائیں. میرے ذہن میں یہ بھی موضوع تھا کہ بلاؤں کو موضوع بنائیں گے، چونکہ آج کل جو وبائی امراض آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں. لاک ڈاؤن میں جتنی بھی آن لائن مجلسیں ہوئی سب عام طور سے انہیں موضوعات بلائیں کیوں نازل ہوتی ہیں. بہت اچھا سبجیکٹ ہے، ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی فکر کا حصہ ہو. یہ سب پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، وہ اس کی اپنی نیگیٹو یا پازیٹو تھنک کا نتیجہ ہو. جو کچھ بھی ہوتا ہے حکم ہے کہ خدا سے کبھی بدگمان مت ہونا، خدا سے کبھی بدگمان. میں اب تو خدا سے پیسے مانگوں گا ہے، سنا ہے؟ دعا کرنے سے کیا فائدہ، سنتا کہاں ہے. اب تو زبان میں بھی اثر نہیں رہا. اسی جملے کو روزانہ سننے میں آتے ہیں، سارے جملے آپ کو روزانہ سننے میں آتے ہیں. یہ خدا سے بدگمان نہیں. میں یہی سے مثال کی طرف جانے والا ہوں. یہ سب کا سب خدا سے بدگمان نہیں. سوء ظن خدا کے ساتھ، سوء ظن. یقین رکھیے جتنا انسان خدا سے حسن ظن رکھے گا، جتنا حسن ظن رکھے گا، اتنا خوشحال رہے گا، اتنا مطمئن رہے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، اپنے گھر نوجوانوں سے خاص طور پر ایسا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کوئی چیز اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کی ہو اور ماں باپ نے منع کر دیا ہو، نہیں یہ نہیں ملے گا. جب کوئی کہتے ہیں یہ نہیں ملے گا تو تم کو مانگنا چھوڑ دیا. مجھے جواب مانگنا چھوڑ دیا کہ نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا. نہیں تم پیر پٹکتے ہو، چھوٹے ہوتے ہو، پھر ضد کرتے ہو نا. دین سیکھنا ہے نا، توکل سیکھنا ہے نا، حسن ظن سیکھنا ہے نا. بچوں سے سیکھو. بچوں کو ماں صبح پیٹ بھرا کے ناشتہ کرا دیتی، دن بھر جا کے. اب یہ تو جلالی ہے ماشاءاللہ، کسی جگہ پہ یہاں ہم لوگ کو دلی میں نصیب نہیں. بچہ دن بھر جا کے میدان میں کھیلتا رہتا، دوپہر میں آ کے پھر پنکھی مار کے بیٹھ جاتا. اماں بھوک لگی، ماں پیار سے لے کے آتی کھانا، پھر پیٹ بھر کے کھلاتی. اس بچے سے جھنجھوڑ کے پوچھیے کہ صبح ناشتہ کر کے گئے تھے تو ایک بار بھی خیال آیا کہ دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟ آیا؟ ایک بار بھی تمہارے ذہن میں آیا کہ دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کہا نہیں. مجھے کیا سوچنا؟ جس کے پاس اتنی مہربان ماں ہو وہ کیوں فکر کرے گا بھائی؟ اس کا سوچنے کے لیے ماں ہے. ماں کے دل میں ممتا کس نے ڈالی؟ توکل کا درس بچوں سے سیکھو. جتنا یہ بچہ اپنے ماں پر بھروسہ رکھتا ہے، اگر اتنا سا بھی ہم خدا پر رکھنے لگے تو یقین جانو نہ رزق کی کمی ہوگی. بس اتنا خدا ہے، میرا خدا ہے، مہربان ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. قدیر ہے، آدمی یہ دے سکتا، سب کچھ ہے. ماں باپ سے مانگتے ہو، منع کر دیا، تب بھی ضد کرتے ہو، اور جب اڑ جاتے ہو تو ملتا یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. ضد کرنا سیکھو. جیسے ماں باپ سے ضد کرتے ہو ویسے خدا سے ضد کرنا سیکھو. دیکھیے اب مرحوم کے نام کی برکت دیکھیے، مجھے پھر یاد آتا ہے چوتھے امام کا زمانہ. مدینے سے باہر نماز استسقاء ہو رہی ہے، بارش کے لیے نماز سب لوگ پڑھ رہے تھے.
ایک شخص فوراً ملحق ہوا تھا ان سے، اس نے بھی جلدی سے نماز میں شرکت کی، نماز ہو گئی، مولوی صاحب نماز پڑھا کے کہ مدینے واپس سب چلے گئے، ایک کالا حبشی غلام سجدے سے سر اٹھاتا ہی، یہ جو مدینے کے باہر سے آیا تھا یہ بڑا حیران پیدا لگتا ہے، یہ سو گیا سمجھے، وہ سمجھ آتا ہے کہ 2020 کا کوئی آدمی ہے، یہ مجلس میں بھی سو جاتا ہے، یہاں کوئی نہیں سو رہا ہے، ادھر یہاں کوئی نہیں سو رہا، اس گرمی میں کون سو رہا ہے؟ اسے لگا کہ شاید یہ سو گیا، جا کے اسے دلی دھلو نماز ہو گئی تھی کیا؟ تو وہیں سے کہتا لا ارفع رأسی، میں سر نہیں اٹھاؤں، کیوں؟ کہا ابھی بارش کہاں ہوئی ہے، نماز استسقاء پڑھنے آئے تھے بارش کے لیے، سب چلے گئے، یہ غلام سیاہ کالا حبشی بارش کہاں ہوئی، کیا مطلب؟ بارش ہوگی تبھی سر اٹھے گا، کانفیڈنس نہ کانفیڈنس نہیں ہوتا سے ضد تو کرنا سیکھو نا، ملتا اسی کو ہے جو ضد کرنا جانتا ہے، نہیں سر نہیں اٹھے گا، اب اس سجدے میں سر جھکایا رہا، تھوڑی دیر گزری تھی تو بادل آئے اور جھوم کے بارش بھیگتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے سر اٹھایا، اس کا کانفیڈنس دیکھ کے یہ کنفیوز ہو گیا کہ آدمی ہے کون، پیچھا کیا، پیچھے کرتے کرتے دیکھا محلے بنی ہاشم میں گیا، یہاں تک کہ سید سجاد کے گھر میں داخل ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑا، کہا ان سے تمہارا کیا تعلق ہے، کہا انہی کا تو غلام ہوں، خدا سے ضد کرنا آتا ہی ان کو ہے جنہیں ان کی غلامی کا ہنر آتا ہے، صلوات علی محمد، ماں باپ سے ذکر کرو جن کو خدا نے مظہر شفقت بنایا ہے، جب وہ اتنے مہربان ہیں تو جو حقیقی شفیق ہوگا کتنا مہربان ہوگا، تم ذکر کرو نا، تم ذکر کرو، میں بس ختم ہوگی بس آج میں بہت تھوڑے سے پڑھتا ہوں، نادر شاہ جب ہندوستان آیا تھا تو اپنی فوج کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں میرا ایک بچہ سینے سے قرآن کو لگایا ہوا جا رہا، اس نے کہا کہاں جا رہا، مطلب کیا پڑھ رہا تھا، قرآن، کہا قرآن میں کیا پڑھ رہا تھا، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس نے فالے نہیں کیا، اچھا لگتا ہے ہماری فتح قریب ہے، رسول کا حکم ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ تمہارے ساتھ ہو تو اس سے نیک پال لو، ارے رک جاؤ بلی راستہ کاٹ گئی، ایسے لوگوں کے مقدر میں ہمیشہ بلا اور بلی ہوتے ہیں، تقدیر میں کامیابی، بلی اشرف المخلوقات کا راستہ کاٹ جائے گا، تو جب بلی اشرف ہوئی نا آپ کا مطلب آپ کے راستے میں بلی آتے ہیں، کیا کہنا چاہتے کیا آپ اتنے کمزور کہ آپ کے راستے میں بلی آتے، وہ بڑی ہوئی ہے آپ، جو آدمی بلی سے اپنے آپ کو چھوٹا بناتے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں نیک فالتو جو بھی ہو رہا ہے سب اچھے کے لیے ہو رہا ہے، پازیٹیو رہو، پازیٹیو رہو، اس نے کہا لگتا ہے میری وقت قریب ہے، خوش ہو کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکال کے بچے کو دے دیا، بھائی غور سے سننا، سکہ نکال کے بچے کو دے دیا، بھائی یہ لو تمہارا انعام، کیوں میں دے رہا ہوں، نہیں میں دے رہا ہوں، بچے نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا بنایا نہیں ہوں، کیوں امی ڈانٹے ہی، کیوں ڈانٹے ہی، کہیں پڑھنے گئے تھے پیسہ کہاں سے لائے، یہ تربیتیں ہوتی ہیں، یہ تربیتیں ہوتی ہیں، پڑھنے گئے تھے پیسہ کہاں سے لائے، کہنے کا میں اس نے دیا مجھے کون نہیں کرتا، تب تو اور ڈانٹے کیوں اور کیوں ڈانٹے، بچہ تھا لیکن شعور دیکھ کے کہا تب تو کہیں گی کہ بادشاہ دے رہا ہے اور ایک سکہ دے رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ضرور جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ دے اور وہ بھی ایک سکہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اچھا
کے ساتھ جا رہا، جس کی جیب میں سکے اور سب نکالو، سب سے سکے جمع کی، اس بچے سے کہا دامن پھیلا، اور اس کے دامن میں سکے بھر دیے، اب جا کے کہنا بادشاہ نے دیا۔ یہ بچہ خوشی خوشی چلا گیا۔ دیکھو مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، مثال صرف قرب ذہن کے لیے ہوتی ہے۔ ایک عام بادشاہ سے بھی اگر کوئی بچہ حسن ظن رکھے، سمجھنے کی کوشش کرے میں کہاں لے کر جانا چاہتا، ایک عام بادشاہ سے بھی اگر کوئی بچہ اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ کم نہیں دیتا اگر کوئی خدا سے اچھا گمان رکھے۔ ابھی امام رضا علیہ السلام کی آخری حدیث سنے، یہ گفٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے۔ فرماتے ہیں احسن الظن باللہ، خدا سے اچھا گمان رکھو، لأن اللہ یقول انا عند ظن عبدی ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا۔ آج امام فرماتے ہیں خدا سے اچھا گمان رکھو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، میرے لیے جو اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میرے لیے جو برا سوچتا ہے اس کے ساتھ برا کرتا ہوں۔ تم جیسا میرے لیے سوچو گے میں ویسا ہوں، میرے لیے خوش گمان رہو نا، میرے لیے۔ آپ کسی سے پیسہ مانگیں اور مان کے کہیں تمہارے بس کا نہیں ہے تو پیسہ نہیں تھپڑ لگائے۔ اچھا، اور کسی سے پیسہ مانگے اور کہیں بس آپ ہی سے امید ہے، پوری کوشش کر کے دینے کی کوشش کرے گا۔ عام انسان میں یہ شعور پایا جاتا ہے، اس کے پاس ہوگا تب دے گا، اس کے پاس کوئی کمی اگر نہیں ملتا ہے تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ خوشگمانی اسے کہتے ہیں، خوشگمانی کسے کہتے ہیں؟ خوشگمانی اسے کہتے ہیں تمہارے ساتھ برا ہوتا جا رہا ہے، برا ہوتا جا رہا ہے، برائیں آتی جا رہی، پھر بھی تم خدا سے بدظن نہیں ہوئے۔ دیکھو محرم آنے والا ہے، حسین کے اوپر جتنی مصیبتیں نازل ہوئی کسی اور کے اوپر ہو سکتی ہیں، کوئی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن حسین نے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ جس نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، اس نے لاش اٹھا کر خدا سے شکوہ نہیں کیا، سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کر کے بتایا کہ بلاؤں میں بھی خدا کی بندگی ہے، خدا کی بندگی نہیں چھوڑی، بلائیں نازل ہوگی ٹھیک ہے، خدا نے مقدر کیا۔ حسین نے ایک بار بھی کہا معبود کیوں، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کبھی کہا کوئی جھوٹی روایت لا کر کے کہا کہ حسین نے خدا سے شکوہ کیا اور 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کے اس کا خون اپنے چہرے پر مل گیا، خدا سے شکوہ نہیں کیا کبھی حسین نے۔ اور صرف حسین نہیں، حسین کے ساتھ جتنے لوگ گئے، اللہ اکبر، جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، میں علماء کے حالات میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ عالم دین کے یہاں مجلس ہو رہی، مجلس کے دوران جب ذاکر مصیبت پڑھنے پر آیا تو اس بزرگ عالم دین نے اپنا امامہ اتارا اور سینے کے ہاتھ مار مار کے رونے لگے۔ ذاکر جب آگے بڑھنا چاہ رہا تو ذاکر کو روکا، کہا اس جملے کا حق تو ادا ہونے دو۔ ذاکر نے کہا ابھی تو میں نے مصیبت پڑھنا شروع بھی نہیں کی، ابھی تو میں نے مسائل پڑھنا شروع بھی نہیں کیا، معلوم ہونے کیا تھا کیوں؟ ابھی تم نے کہا نہیں کہ زینب علی ابن زیاد کے دربار میں ایسے بڑی کوئی اپنی کتاب شوبنامے آل محمد میں لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم کے حوالے سے، جناب ام کلثوم کے حوالے بہت زیادہ روایتیں نہیں ملتی، لیکن کوفے میں ملی۔ جس وقت کوفے کے دروازہ باہر
बाहर, दारुल इमारा के बाहर, जिस वक्त इस काफिले को रोका गया था, उस वक्त जनाब उम्मे कुलसूम जनाब ज़ैनब जी कह रही थी कि बहन क्या उस कूफे में भी हमें नंगे सर जाना पड़ेगा जहाँ की औरतों को हमने कुरान पढ़ाया है हिजाब और रिवायत कहती है जनाब शिहाबी ने मकातिल के हवाले से लिखा कि जब शहर में ये काफिला दाखिल हो गया तो कजाबे पर अपने हाथ को बुलंद करके जनाब ज़ैनब जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा था या अहलल कूफा गुद्दू अबसारकुम नहनु बसारा ए अहले कूफा अपनी नजरें नीचे करो इमामे सैयद सज्जाद को रुस्वा करने की तरफ से क्या कहा था? ये देखा खुदा ने कैसे तुम्हें रुस्वा किया, खुदा ने कैसे तुम्हें रुस्वा किया। अल्लाह अकबर, इतनी मुसीबतों को उठाने वाली ज़ैनब का जवाब सुनाने के लिए मैं आया। क्या कहा जनाब? क्या समझता है हम रुस्वा हो गए, हम जलील हो गए? ऐसा जवाब दिया है कि तारीख में आज तक वो जवाब महफूज है कि माराई को इल्ला जमीला इब्न ज़ियाद जिसे तो रुसवाई समझ रहा है ना, खुदा का एक इम्तिहान था, हमने हुस्न के अलावा और कुछ देखा नहीं, हमने हुस्न देखा खुदा। यानी जनाब ज़ैनब ये बता रही है कि तमाम इम्तिहानात को हमने बावजूद उम्र किया है, खुदा ने हमसे अपना दीन बचवाया है। इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है? इससे बड़ी तकलीफ क्या हो? मुसीबतों के मुकाबले अभी नमाज का वक्त होने जा रहा, अजान होगी, आप नमाज पढ़ के देखिए मैंने कॉलर ऊपर तक बंद कर रखा है, लेकिन जब नमाज पढ़ने जाता हूँ ये कॉलर खोल रखते हैं क्योंकि रुकू में जाता हूँ लगाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। सैयद सज्जाद तुम आजादी बर्दाश्त करते हो, सैयद सज्जाद मुसीबतें अपनी निगाहों मुसीबतें अपनी आंखों से देखिए। सैयद सज्जाद हम थोड़ी सी गर्मी में नमाज नहीं पढ़ पाते, सैयद सज्जाद ने गाँव के खादार बनकर सजदे किए। नहीं, उस मंजर को हम बयान नहीं कर सकते। अब थोड़ी देर तसव्वुर, गर्मियों में गर्म लिबास पहनकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। मैं अपना जुमला कहाँ से नकल करूँ? रोने के लिए बड़े ज़माना का जुमला सुनो। इमाम ज़माना है, देखो ये मजलिस उसकी है जिसके बाप ने अपने बेटे का नाम सैयद सज्जाद की मोहब्बत में सैयदुल साजिदीन रखा, उसकी मजलिस है। लिहाजा मुसीबत उसी की सुनो। कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी मुसीबत है जब इमाम ज़माना अपने इमाम को, चौथे इमाम को सलाम करते हैं। इमाम में किस तरीके से करते सलाम हो उस कैदी पर जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा रही है।
میں کھایا جاتا ہے، اور اس پر سے ایک ظالم کو صرف اس بات کے لیے معین کیا گیا ہے تاکہ جب کبھی سید سجاد کو سائے تو تازی آنے لگے۔ ظہر کا وقت ہو جاتا تھا، ایک جگہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ دیکھو یہ بات گرمی میں سمجھ میں آتی ہے، گرمی میں کیا عالم ہوگا یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ گرمی ہندوستان کی ہے، وہ گرمی عربستان اور ریگستان کی تھی کہ جہاں سید سجاد ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھنے کی خواہش ہوئی، جسم کی زنجیریں گرم ہو چکی ہیں اور اتنی گرم ہو چکی ہے کہ سید سجاد سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ظالموں نے جو خیمہ لگایا تھا ایک جگہ سے سایہ پڑ رہا تھا، سید سجاد وہاں جا کر کھڑے ہو کر نماز شروع ہی کرنا چاہتے تھے کہ ذرا باہر جا کر دیکھ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قیدی سایہ میں آ کر ظالم تازیانہ لے کر باہر آتا ہے۔ سید سید الصالحین عابدین ابن خالد حسن صاحب